السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو ہمارا حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ آئیے آج امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے پہچانی جاتی ہے۔ کربلا کے نام کے ساتھ ہی دل میں ایک رنج و غم کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے اور ذہن کے پردے پر مختلف تصویریں ابھرتی ہیں۔ روضہ حسین علیہ السلام، عاشورہ، تشنگی، گریہ، بے چینی، شہداء کی بے کفن لاشیں اور بیویوں کا جلتی ریت پر مصیبت اور رنج و غم کی حالت میں اپنے پیاروں کو تلاش کرنا، غرض کی اسی طرح کے بے پناہ مناظر ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نبیوں نے اس زمین کی تکریم کی اور یہاں پر گریہ کیا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے مصائب پر یہ کہہ کر گریہ فرمایا کہ انا قتیل الابرا، میں کشتہ گریہ ہوں۔ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اپنے بابا سے خبر شہادت سن کر روئیں۔ آپ کی ولادت کے موقع پر ہی آپ کی شہادت کا ذکر کیا گیا اور بار بار اس ذکر کو دہرایا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال پورے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ اتفاقاً راستے کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور انا للہ ارشاد فرمایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ جبرائیل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ فرات کے کنارے ایک زمین ہے جس کا نام کربلا ہے اور وہیں میرا فرزند حسین شہید ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ حسین کا قاتل کون ہوگا؟ فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اور پھر آپ نے مسجد میں قتل امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا اور مسجد میں لوگوں کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے نواسے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی تھی اور آپ ان کا رونا برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پوری زندگی رنجیدہ، درد اور غم کے عالم میں گزری اور آپ غم حسین میں غمزدہ رہے۔ کتاب المناقب میں ہے کہ حسین کی قبر کے گرد 40,000 ملائکہ جمع رہتے ہیں اور جن کے بال پریشان ہیں، سروں پر خاک ہوتی ہے اور یہ قیامت تک حسین پر روتے رہیں گے۔ گویا کربلا ملائکہ کا عزا خانہ ہے اور آج بھی یہ نام دلوں کو حرارت بخشتا ہے۔ لوگ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے بے چین رہتے ہیں اور کوشش کر کے چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح خود کو اس عظیم مقام تک پہنچا دے، اور جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے کربلا تک کا سفر اختیار نہیں کر پاتے ہیں وہ اپنے ملک اور اپنی جگہ سے ہی کربلا کے رخ پر زیارت پڑھتے ہیں اور اس زیارت کے عظیم ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس وقت یزید نے امام سے بیعت کا سوال کیا اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ کو چھوڑ دے تو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے لکھا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ میرا قیام نہ کسی فائدے کی لالچ میں ہے، نہ کسی غرور اور تکبر کی بنیاد پر ہے، نہ میں سرزمین خدا پر فساد برپا کرنا چاہتا ہوں اور نہ بندگان خدا پر ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اس لیے وطن چھوڑ کر نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور انہیں برائیوں سے روکوں، اور چاہتا ہوں کہ وہ راستہ، وہ سیرت اپناؤں جو میرے جد اور میرے بابا کی سیرت ہے۔ اس کے بعد جو بھی انسان حق کو قبول کرنا چاہے تو حق واقعاً اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اور اگر کوئی انسان نہیں قبول کرنا چاہتا تو میری طرف سے بہرحال حجت تمام ہو گئی ہے۔ ان کلمات سے یہ بات ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد بھی بیان کیا اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ کے قیام کا مقصد فقط امت کی اصلاح کرنا اور اصلاح کرنے کا طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بتایا ہے، اور بتایا کہ میں اس سیرت پر عمل کروں گا جو میرے جد کی سیرت ہے اور میرے باپ کی سیرت ہے۔ بس تاریخ کا مطالعہ کرنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی لوگوں کی اصلاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ سیرت پیغمبر پر اور سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کرے اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔
ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وصی رسول حضرت علی علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کسی بھی کام کو حمد پروردگار سے شروع کیا، توحید الہی کو مقدم رکھا اور خوف الہی دل میں رہا۔ بس کربلا ہمیں توحید الہی کو سمجھنے اور تقوی اختیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ آپ نے دین الہی کو بچانے کے لیے اپنا وطن مدینہ چھوڑ دیا اور نانا کی مزار سے اس طرح سے رخصت ہوئے کہ رخ کیا شاہ نے سوئے قبر شہنشاہ انام، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے۔ بس مدینے سے رخصت ہو کر آپ نے قیامت تک کے لیے کربلا کو آباد کر دیا۔ کربلا مکمل درس ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ کربلا کا ہر واقعہ رنج و غم کی ایک عظیم اور دردناک داستان ہے اور دعوت حق دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس پر فکر کرے، حق کی پیروی کرے، مظلوموں کی حمایت کرے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔